ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر پختونخوا حکومت کے سابق ترجمان اور پی ٹی آئی حکومت کے مشیر اطلاعات جناب اجمل وزیر صاحب. وزیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ قبائلی بڑے وفادار سمجھے جاتے تھے، مشکل وقت میں عمران خان کو کیوں چھوڑا؟ یہاں پہ میرے پاس دو آپشن تھے. میں پچھلے 3 سال سے ریکارڈ کے اوپر ہے، 3 سال سے میں پارٹی سے سائیڈ لائن تھا. انہوں نے خود مجھے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا اور میں خود بھی سائیڈ لائن پہ تھا. میں سیاست کر ہی نہیں رہا تھا. میں 3 سال سے میرے صحت کے بھی مسئلے ہو گئے تھے اور میں کسی پروگرام میں یا کہیں پہ کسی ایکٹیویٹیز میں نہیں گیا. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 9 مئی کے واقعے میں جب یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور اس وقت انڈیا کی ٹی وی چینل پہ یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ جی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے اور اس قسم کے فوٹیج چل رہے تھے، وہاں پہ میرے جیسے بندے کو یا تو چپ رہنا تھا. چپ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھا رضامندی ہے، یا پھر مجھے کل کرانا چاہیے تھا. کیونکہ وہاں پہ ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا وہ چوہان صاحب بتا رہے تھے کہ جی 14 مئی کو ہمیں وہ میٹنگ کی بات کر رہے کہ وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے کنڈیم نہیں کرنا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا میٹنگوں میں تھا نہیں. تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں کنڈیم کرتا ہوں تو یا تو مجھے پھر پارٹی چھوڑنی پڑے گی، اگر کنڈیم نہیں کرتا ہوں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. تو اس سے میں نے بہتر سمجھا کہ میں پارٹی چھوڑ کر اس کم از کم پاکستان کے حوالے سے یہ جو پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے اور جس طریقے کے یہ حملے ہوئے اس کے بعد ہم لیکن کیا اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں آپ کو مبینہ طور پر کرپشن لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس کے بعد آپ کو وزارت سے ہٹا دیا گیا اور آپ انتقام لینے کے لیے موقع کا انتظار کر رہے تھے اور اب آپ کو موقع ملا تو آپ انتقام لینے لگے؟ دو چیزیں. نمبر 1، اگر میں نے انتقام لینا تھا تو ان کی حکومت تو 1 سال پہلے ختم ہو گئی تھی مرکز، اور پھر اس کے بعد صوبے میں حکومت ختم ہو گئی تھی. تو میں چلا جاتا نا، یا میں پارٹی کی وہ پہلے بھی کافی لوگ اس وقت پارٹی کو چھوڑ کر گئے، میں اس وقت کیوں نہیں جاتا؟ میرے لیے پاکستان میں صافی صاحب واحد میں شخص ہوں جس کی ایک جیلی آڈیو پہ کمیشن بنا، صوبائی گورنمنٹ نے کابینہ سے پاس کیا اور 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا. مجھے 12 مہینے میں ذلیل و خوار مجھے کیا گیا. کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے ٹیبل کے دراز میں رکھا تھا، اناؤنس نہیں کر رہے تھے. میرا کمیشن بنتا ہے 14 جولائی 2020 کو اور میری کمیشن کی رپورٹ آتی ہے 9 مئی 2021 کو پبلک کرتے ہیں. اس وقت کے انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ اجمل وزیر کا فرینزک اور جو انہوں نے خود کہا کہ اجمل وزیر کا یہ بھی چیک کیا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں چیک کیا گیا، سارا کچھ کر کے مجھے انہوں نے کلین چٹ دے دی. میں بے گناہ ثابت ہوا کب؟ 9 مئی 2021 کو. تو اس چیز میں جس میں آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ آڈیو کی بہاریں لگی ہوئی ہے. میں ان ویڈیوز کی بات نہیں کروں گا کہ جو لوگوں کے آ رہے ہیں، ان آڈیوز کے اوپر مجھے بتا دیں. اب ایک کمیشن بنا ہے، وہ جو ابھی میں نے سنا ہے اس کی ابھی وہ چل رہی ہے، لیکن پاکستان میں واحد میں شخص ہے کہ ایک جعلی آڈیو کے اوپر 1 سال تک میں ذلیل ہوا، وہ الگ، اور پھر میں الحمدللہ اس میں کلیئر ہوا، وہ الگ. اور اس کے بعد پھر بھی 3 سال تک یہ پورا پروسیس جو بنتا ہے 2020 12 جولائی کو مجھے جو ہے نا انہوں نے اس میں کیا. قبائلیوں کے لیے مختص فنڈ کو میڈیا انفلوئنسرز کی طرف ڈائیورٹ کر کے یہ پچھلے سالوں میں ہم سب کو گالیاں پڑوائی گئی، اس میں آپ کا کیا رول تھا اور حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چکر تھا؟ دیکھیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میرے پاس رہی ہے خیبر پختونخوا کے 4 مارچ 2020 سے 12 جولائی 2020، تقریباً 3 مہینے میرے پاس رہی. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ایک میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ جی ایک پروجیکٹ، اور اس میں ریڈیو ہم آلریڈی وہاں پہ کر چکے تھے، کچھ 7 تھے کہ 6 ریڈیو، اور میں نے اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کیا تھا. کیونکہ جب مرج ہوا، آپ کو پتہ ہے مرج کے بعد میں خود اس ایریا کا انچارج بھی رہا ہوں، اس کا بھی مشیر تھا مرج ڈسٹرکٹ کا. اس میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے پبلک اویئرنیس کے لیے ایک پروگرام کا سجیشن تھی، اس پہ کام ہو رہا تھا. بٹ وہ تو جو ابھی جو انفلوئنسر کی بات آئی وہ تو 2022 میں ہوئی ہے، اور میں تو کئی 2020 میں یہ چیز چھوڑ چکا ہوں. اس کے بعد یہ تو میکسیمم سیٹل ایریا کے لوگ تھے اور ان کو گھروں پہ پیسے دیے جا رہے تھے 25,000 پر بند، کہ آپ نے ایک اپنا اور اتنے فرضی اکاؤنٹ چلانے ہیں.
دیکھیے میں یہی تو خود میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ خبر دیکھی. یہ خبر تو پہلے چھپائی گئی تھی, مجھے اس چیز کا خود بھی علم نہیں تھا. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ تو اتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور ان لوگوں میں 25,000 روپے. یہ تو مطلب ہے کہ بالکل میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کس طرح اس طرح ہو سکتا ہے. ایکسچیکر یعنی گورنمنٹ کے جو خزانہ ہے اور پھر وہ کہ اس کے ساتھ اتنی جو ہے نا یہ زیادتی ہم کرتے ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, بھرتی کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی اور یہی تو چیزیں تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک جعلی آڈیو پہ فارغ کیا گیا. اور میں نے کیا کیا تھا, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ میں کیبنٹ میں بھی بولتا تھا اور ریکارڈ پہ ہے کیبنٹ کی, آج بھی وہاں کی جو ہے آپ چیک کر لیں واقعی کیبنٹ ڈویژن میں, اس میں منٹس آف دی میٹنگ میں ہوگا. یہ BRT کے نام پہ اتنا جو بڑا فراڈ ہو رہا تھا, اگر آپ بولتے تھے کابینہ میں تو کیوں نہیں بولتے؟ ہاں, اب BRT کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, وہ اس وقت کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے, سارے ٹی وی ٹاک شو موجود ہے. اس وقت جب سیٹ وقار مرحوم کی اس کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا, جو چیف جسٹس تھے اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے, ان میں جو فیصلہ آیا اس کے بعد اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی. اس میں میری یہ رائے تھی, میرے علاوہ کسی کی یہ رائے نہیں تھی, میری یہ رائے تھی کہ اس کے حوالے سے اس کو یہ جو ہوا ہے اس فیصلے کو منون تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے. اور جس کسی نے بھی اس BRT میں پیسہ کھایا ہے اور کمایا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور اس کا ثبوت یہ ہے 35 آبجیکشن انہوں نے اٹھائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں, اور ہر ہفتے بیفور کورٹ FIA انکوائری کرے گی اور وہ سامنے رکھیں گے. اب 3 دن بیچ میں گزرے جب ہماری یہ میٹنگ ہوئی, اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بھی آپ کنفرمیشن کرتے ہو, مجھے اس وقت جہانگیر ترین سے رابطہ کرنا پڑا. جہانگیر ترین صاحب کو میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, اس کو میں کم از کم ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں, بلکہ یہ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت ایک فیصلہ ہے. وہ تو پھر وہی اپوزیشن والے کہیں گے کہ جی یہ خود سٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا چپ رہے ہیں. اس کے 3 دن کے بعد جہانگیر ترین نے مجھ سے ایگری کیا. 3 دن کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی ایز اے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت صافی صاحب. میں نے کہا کہ ہم, اور اس وقت میرے یہ الفاظ سے, یہ بعد میں مجھے بڑا تانا بھی ملتا تھا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم کسی سٹے کے پیچھے نہیں چھپیں گے, ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے, ہم اس فیصلے کو منون خیبر پختونخوا حکومت تسلیم کرتی. 4 دن کے بعد مجھے اپنا PRO کہتا ہے کہ جی ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو خیبر پختونخوا حکومت نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. یعنی میں ترجمان ہوں خیبر پختونخوا حکومت اور مجھے پتہ بھی نہیں. اور وہ سٹے سپریم کورٹ کا ابھی تک چل رہا ہے کہ تحقیقات نہ کریں, وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور میں حیران ہوں, یہ جو ابھی تو اس کے بعد حکومت آئی, کم از کم ان کا ایڈوکیٹ جنرل تو ابھی تو خیبر پختونخوا وہ جا کر اپلیکیشن تو دے دے. پتہ نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ BRT کے اوپر انکوائری یا BRT کے اوپر کیوں اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے, اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں صافی صاحب, یہی ہماری گستاخیاں تھی ہم جیسے لوگوں کہ ہم یہ باتیں کرتے تھے. گستاخیاں تو نہیں کرتے تھے نا آپ لوگ, ترجمانوں کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے تھے بنی گالہ میں یا PM ہاؤس میں جو ہوتے تھے, اس میں آپ لوگوں نے اس وقت اس طرح کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ ترجمانوں کی میٹنگ میں ہم بیٹھتے تھے, ہم اپنی رائے دیتے تھے, وہاں پہ پورا اور بھی لوگ ہوتے تھے, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. میں اس وقت بھی ترجمانوں کی میٹنگ میں جہاں تک جو بات میں غلط سمجھتا تھا اس کو میں نے نہ کبھی ڈیفینڈ کیا ہے, نہ میں اس کے اوپر, آپ دیکھ لیں کیونکہ میں بھی ترجمان تھا, آپ چیک کر لیں. میں نے وہ چیزیں, مثلا میں آپ کو بتا دوں, نیب چیئرمین کی, اس وقت نیب چیئرمین کی ویڈیو آئی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اس کے حوالے سے بات آئی نہیں, لائی گئی حکومت کی طرف, عمران خان صاحب کی طرف سے, ان کے اپنے اس وقت کے معاون خصوصی کے ٹی وی چینل پہ لائی گئی. اور وہ میرے خیال میں کہ ہمارے ساتھ میٹنگز میں بھی بیٹھتے تھے, وہ جس معاون خصوصی کی بات آپ کا, تو وہ جب آئی تو اس کے بعد اس پہ یہ موقف تھا. یہ افضل چند ابھی زندہ ہے, یہ کم از کم مجھے پتا ہے کہ یہ مانے گا. اس نے اس چیز کو کہا کہ یہ جی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, یہ کیسے ہم ڈیفینڈ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس پہ ہم جیسے لوگوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد اس کی ویڈیو پہ کوئی وہ نہیں ہوا, اور ہم آڈیو میں, ایک جیلی آڈیو میں ہمیں پسوا دیا گیا آپ کے سامنے. نہیں, اس پہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی, خان صاحب نے یا وہاں پہ یہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو مشاورت کے لیے بلایا ہوا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے.
اس کے اوپر مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور بھی ایک دو لوگوں نے بات کی تھی، لیکن افضل چند کا مجھے یاد ہے، اس نے اس کو کہا کہ اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، یہ جو چیز ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی جو ہے نا جو بھی. بہرحال آپ نے دیکھا اس کے اوپر کچھ ہوا. لیکن جہاں پہ آپ مجھے قبائلی کہتے ہو، آپ بھی قبائلی ہو، اس ایک قبائلی کا جس کا وزیرستان سے تعلق تھا، اس کے خلاف تو ایک جعلی آڈیو کے اوپر کمیشن بھی بنتا ہے اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور 1 سال تک منہ چھپا کر بھی پی رہا تھا، اور یہاں پہ لوگوں کی ویڈیو آئی ہوئے اور اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے. تو ہمیں تو کم از کم اتنی شرم اور حیا تھی اور ہے کہ جو چیز تھی سامنے کیا اپنے آپ کو. خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جب آپ کے اوپر جھوٹا یا سچا الزام ہو آپ سٹیپ ڈاؤن کریں. ہم نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور اس کے بعد سامنا کیا، 1 سال تک سامنا کیا. پھر انہی کے جنہوں نے اس سازش میں شامل تھے انہوں نے کمیشن بنایا، اس کمیشن کا پھر سامنا کیا، اور پھر ایک سازش میں محمود خان شامل تھے، کمیشن تو انہوں نے بنایا تھا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز پہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے، ویڈیو ثبوت کہ لوگ حلف قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے کہ یہ کہاں پہ بلایا گیا تھا، کون سا سرکاری افسر اس میں شامل تھا، کون سے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، اور مقصد کیا تھا. مقصد ایک تھا کہ کسی طریقے سے اس طرح کی چیز کر لو تاکہ اجمل وزیر بیک فٹ پہ چلا جائے اور وہ ٹی وی پہ آ کر یا کوئی بات نہ کر سکے، کیونکہ میرے اس میں تو وہ تھا. اور اس کے لیے پھر اس کو لنگر آن کیا گیا کیونکہ تھا تو کچھ نہیں اس میں. اچھا اجمل، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی پہلے آئی، بلکہ ایون لاہور میں کچھ ہوتا ہے، پنڈی میں کچھ ہوتا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھانوں کو ہی آگے کیا جاتا ہے پولیس سے لڑوانے کے لیے یا فورسز سے لڑوانے کے لیے یا کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملے کروانے کے لیے. اور یہ تاثر عام ہے کہ جی پی ٹی آئی باقی جگہوں سے تو ختم ہو جائے گی یا پسپا ہو جائے گی، لیکن خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک ہے پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو کونسلر کی الیکشن، جو سچی بات ہے وہ ہم کریں گے، جو کبھی کونسلر کی الیکشن نہ جیت سکتے تھے نہ ان کی یہ حیثیت تھی کہ وہ کونسلر بن جاتے، وہ 2018 میں یا 2013 میں وہ ایم پی اے بھی بن گئے، وہ ایم این اے بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے، کیا بن گئے، بڑے اس سے بھی بڑے آر ٹی ایس فیل ہونے اور پولنگ ایجنٹ نکالنے کی اب جب یہ لوگ سارے آگے صافی صاحب اس قسم کے لوگ آ کر ان کو یہ پتا ہے، ابھی بھی یہ جو خبر ان میں یہ جو ٹکٹ ہولڈر تھے، یہ جو زمان پارک بار بار جاتے تھے، کس لیے جاتے تھے؟ اپنی حاضری کیوں لگواتے؟ صرف اپنی ٹکٹ کو کنفرم کرنے کے لیے جاتے تھے. اور یہ جب ہمارے ساتھ خلوتوں میں بیٹھتے ہیں، یہ جو خلوتوں میں ابھی بھی بیٹھتے ہیں، ابھی بھی ہم سے رابطے کر رہے، میں تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتا ہوں ٹو بی ویری فرینک، کیونکہ مجھے ان کا پتہ ہے خلوتوں میں اسی خان صاحب کے پیچھے اور اپنی جماعت کے پیچھے اور اپنے لوگوں کے پیچھے جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ وہاں پہ ایک ایلیٹ کلب اب بن چکا ہے. کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کونسلر نہیں بن سکتے تھے اور اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے، ان سے آسان خطا ہو گئے اور ارب کرپتی بھی بن گئے. آپ نے بہت وقت گزارا ہے، ان کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے ترجمان کی حیثیت سے. محمود خان رہ جائیں گے خان کے ساتھ؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کی وجہ ایک پرویز خٹک کہ میری زندگی میں محمود خان اتنا کمپلیکیٹڈ بندہ، میری 20 سال پالیٹکس میں نے اتنا نہیں دیکھا ہوا کہ اس کو بالکل وہ، یعنی کہ جب یہ میرا مسئلہ بنا تو مجھے یاد ہے اگست میں، جولائی میں یہ مسئلہ بنا، اگست میں مجھے میسج کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس ہے، میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اب آپ نے وہ مجھے پھر قبائلی کہہ کر مجھے وہ اس پہ مجھے میسج اس نے کیا، اس نے کہا کہ یو آر مائی بردر اجمل، انجوائے یور ووکیشن، یعنی کیمپ بھی انہوں نے آپ کے خلاف بنایا تھا اور روزانہ آپ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے تھے اور آخر تک کا. اور اس میں آپ کے کچھ صحافی دوست بھی ہیں پشاور کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جب میری کمیشن کی رپورٹ آئی، تو اس کے بعد بھی میری اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری کمیشن کی رپورٹ ریلیز کر دو. کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن پہ رہ جائے گی کہ اگلا الیکشن خیبر پختونخوا میں جیت سکے؟ 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی کے واقعہ کو یہ جو لوگ جس طریقے سے لے رہے ہیں، میں کم از کم بینگ پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا. نمبر دوسری بات یہ ہے سلیم صاحب کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ جو دوسرے ہمارے احباب ہے پی ڈی ایم والے، دیکھیں ان کا جو ہے نا ان کی کارکردگی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کے پی کے میں بھی، اور سارے معاملات آپ کے سامنے. اب کاؤنٹر کرنا، آج تک مجھے بتا دے کے پی کے میں یعنی 9 سال حکومت تو رہی ہے نا،
تو یہ بیچ والے میں تو میں بھی رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی تک کوئی کمیشن بنا ہے, کوئی چیز ہوئی ہے, کوئی احتساب یا کوئی چیز, یار اتنا سب کچھ, یعنی کہ پی ڈی ایم اور خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی سے پر ہے, اس پہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں سر یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک جو کے پی کے میں 9 سال حکومت رہی ہے, 9 سال تو حکومت آپ رہی. کہاں جائیں گے, جہانگیر ترین کے ساتھ, قابلی کے ساتھ؟ دیکھیں میں میرے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں سیاسی طور پر. میں نے کوئی فیصلہ اس مومنٹ جو آپ وہ کر رہا ہوں, ہاں ملوں گا اگر مجھے دوست جہانگیر ترین کے ساتھ تو ہم اکٹھے رہے بھی ہے, دوسروں کے ساتھ بھی اکٹھے رہے. قاف لیگ کے آپ سینئر آپ صدر رہے. قاف لیگ میں نے 18 سال گزارے ہوئے ہیں. چودھری شجاعت کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم, میری اعلیٰ ان کی عزت کرے, انہوں نے مجھے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ اور عزت دی ہے. کوئی مسئلہ میرے لیے نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, اگر یہ مسئلے الیکشن اور ادھر سے جانے ادھر سے جانے سے حل ہو سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو مجھے ملک کے حالات اس قسم کے حساب لگ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا یہ ملک اس طرح چلے گا یا کوئی اس ملک کو ٹریک پہ لانا ہوگا جو معاشی صورتحال. میرے پروڈیوسر بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وقت ختم ہوا ہے تو اجازت لیتے ہیں.